السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں میں نے 3 دن قبل جو بتائی تھیں، اگر آپ نے وہ دیکھا ہو میرا ویلاگ تو آپ کو جو کچھ ہم نے کہا تھا تقریباً وہی باتیں سامنے آئیں۔ کیا وجوہات تھیں، کیوں یہ کچھ کیا گیا، اہم معاملات آپ سے ڈسکس کروں گا اس سلسلے میں، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ کہ جو سانحہ سیالکوٹ جو ہے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا ایک حصہ تھا، اور اب لوگ کچھ بھی کہتے رہے ہیں، بڑے ویلاگز ہو رہے ہیں، ٹی وی بلاگرز بھی کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہوگی، لیکن جو میری رائے ہے اور جو میرا تجزیہ ہے یا میری معلومات ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ سے 3 دن پہلے کہی تھی کہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اصل مقصد صرف یہی تھا کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا ایک کہتے ہیں کہ مسک کے کردار پاکستان کا پیش کیا جائے، تاکہ جو امریکن سینٹ میں جو اس وقت پاکستان کے حوالے سے جو ایک بل بن رہا ہے اس کے اندر اس کو مددگار یا اس کی ہیلپ لی جا سکے۔ یہ بات ہم نے آپ کو 3 دن پہلے کہی تھی، اور آج میں آپ کو یہ خبر کنفرم کر رہا ہوں کہ یورپین یونین نے اور پلس امریکہ نے دونوں نے پاکستان سے اس واقعے کی وضاحت طلب کر لی ہے۔ اب یہی بات آپ سوچیں، جو بات میں نے کہی تھی کہ بھارت میں کتنا ظلم ہوتا ہے، کتنی بربریت ہوتی ہے، کیا کبھی یورپین یونین نے، کیا کبھی امریکہ نے ان سے وضاحت مانگی ہے؟ نہیں مانگی۔ بنیادی طور پر یہ سارا معاملہ اب سب لوگ جو کچھ دیکھ رہے تھے، جو اب تفتیش ہو رہی ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، اس میں بس وجوہات تلاش کی جا رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ کون ذمہ دار ہے۔ میں نے کہا تھا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں، ذمہ دار ہمارے جو ہیں پولیٹیشنز ہیں، جنہوں نے قوم کو وائلنٹ بنایا، پرتشدد بنایا۔ یہ جو آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے اندر 2 ریاستیں، ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا دنیا میں 2 ریاستیں ہیں، ایک ریاست اسرائیل ہے جو مذہب کے نام پہ بنی ہے، دوسری ریاست پاکستان ہے جو مذہب کے نام پہ بنی ہے۔ اسرائیل نے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل نے اپنا آئین جو ہے نا توریت کو رکھا ہے۔ اسرائیل میں کوئی آئین نہیں ہے، اسرائیل کا جو آئین ہے وہ توریت ہے، یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں۔ اور جبکہ وہ سارے کا سارا معاملہ بھی حالیہ وزیر اعظم کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی تھا جب ان سے بات کی گئی ایران کے حوالے سے، جب انہوں نے ایران کے جو نیوکلیر پاور کے حوالے سے ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن، تو انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشن میں بات نہ کریں، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ توریت ہے۔ تو سوال ہی پتہ ہے، جب مذہبی بنیاد پر وہ بنا، وہ ایک مذہبی ریاست تھا، وہ ایک قوم بنی، یہودی قوم بنی ہے، انہوں نے توریت پہ عمل کیا اور وہ آج دنیا میں ترقی پر ہے۔ لیکن جب ہمارا تو بنیادی طور پر ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہمارا آئین بھی قرآن ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے یہاں منافقانہ رویہ رکھ دیا گیا کہ جناب قرآن کے منافی کوئی چیز ہے۔ بھئی منافی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے یا تو یہ قرآن کے مطابق ہو، قرآن جو سنت ہے، قرآن سنت ہے، وہی ہمارا آئین ہو، اس کے مطابق جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر 2 رخی بات ہوتی ہے کہ ہمارا آئین جو ہے اسلامی ریاست ہوگی، قرآن کے منافی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو منافی سے کیا مراد ہو گئی؟ آپ یہ بات کہنا کہ ہمارا آئین قرآن ہے، اور جو قرآن کے اندر جو آئین ہے، جو قرآن کے اندر جو قوانین مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی ریاست کے لیے رکھے گئے، ہم اس پہ عمل پیرا کریں۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ جناب وہ ہم قرآن کے منافی ہمارا آئین نہیں ہوگا، اور ہم کیا کہتے ہیں ہماری جو طاقت کا چشمہ ہے، وہ سر چشمہ ہے، وہ عوام ہوگی۔ تو بنیادی طور پر تو ویسے ہی غلط ہو جاتا ہے۔ طاقت کا سر چشمہ تو اس دنیا اسلام میں اللہ کی ذات ہے، آپ عوام کو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئین 73 کا ہوگا اور جمہوریت ہماری سیاست ہوگی۔ جمہوریت تو ہماری سیاست نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھی قرآن کی بات، آدھی سنت کی بات، آدھی مغرب کی بات، آدھی امریکہ کی بات، جب یہ سب کچھ ملا کے جو ملغوبہ آپ نے بنایا نا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ نے ایک ایسی حکومت اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جسے کہتے ہیں نا کہ شتر بے مہار، جس کا جدھر مرضی آئی وہ چلا گیا، جو حکومت آئی اس نے اپنے منشور کے حساب سے جس کا جو معاملہ ہے اس نے وہ چلایا۔ نہ ہی آپ پکے اسلام کے اوپر چل سکے اور نہ ہی آپ مکمل کوئی مغرب زدہ ہو سکے۔ ایک سیکولر اور لبرل اور بے دین اور لادین قسم کا معاشرہ جو ہے انہوں نے بنایا ہے۔ یہ جو ایک موب کی سیاست ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تعلیم کا تھوڑی ہے۔ اب جس ملک میں آپ مجھے بتائیے، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، سندھ کی بات کر رہا ہوں، سندھ کے اندر دیکھا ہے، پنجاب کے جو علاقہ جات ہیں آپ کے، جو سرائے کی بھاولپور کی بیلٹ ہے، اور بھاولپور کے علاوہ سندھ میں تو بے انتہا میں نے خود دیکھے ہیں، وزٹ کر کے دیکھا تھا میں نے کہ وہاں مدرسوں کے اندر جانور بنے ہوتے ہیں،
گھوسٹ اسکول ہیں. تو جس مدرسوں میں جہاں جانور بنے ہوں گے وہاں پہ پھر قوم ایسی ہی جانور جیسی پیدا ہوتی ہے. سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے دکھ ہوا ہے اس چیز کا کہ پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی، جیسے کہ میں نے 3 دن پہلے کہا تھا. تو بنیادی طور پر کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سارے معاملات جو ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سب سوچا سمجھا ایک اسکیم کے تحت ہوا ہے. جو لوگ ٹی ایل پی کے ساتھ، فوج کے ساتھ اور دوسرے معاملات، پچھلی میری ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. اور جو کچھ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا ہے اس کی جو بھی تصدیق ہے وہ آج آپ کو پرویز خٹک کے بیان سے مل جاتی ہے. پرویز خٹک نے کیا فرمایا؟ پرویز خٹک نے کہا کہ چند وہ جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے کر دیا. یہ کون سا جوش ہے؟ یہ کون سا جوش ہے؟ یہ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح جوش آتا ہے آپ کو؟ ہزاروں دفعہ میں نے پاکستان، جب میں پاکستان کے جاتا ہوں یا پاکستان میں گیا ہوں کئی جگہ، کچروں کے ڈھیر کے اوپر قرآن پاک کی آیت جو جنگ والے جو لکھتے ہیں، میں نے بلکہ ایک دفعہ جب میر خلیل الرحمن زندہ تھے ان کو کہا بھی تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. میں نے کہا تھا یہ خدا کے پاس آپ یہ نہ کریں، یہ آپ کو نیکی نہیں مل رہی ہے، آپ کو کوئی رحمتیں نہیں مل رہی ہے، آپ کو کوئی بربادی ہو رہی ہے. تو قرآن پاک کی جو ہے ترجمہ اور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ گندے نالوں میں پھرتی ہیں. میں نے تو کسی شخص کو پوری اپنی زندگی میں پاکستان کے اندر کم از کم، میں نے، ہوں گے بہت سے لوگ، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے قرآن پاک کی آیت اگر نالے کے قریب پڑی ہوئی یا کیچڑ کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی تو کسی نے گاڑی روک کے اور اس کو اٹھا کے اور چوم کے رکھا. لیکن یہاں پہ لوگوں کی غیرت جاگ گئی. یہ سارا کیا پری پلان ڈرامہ تھا اور اس کا نتیجہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ پاکستان کے حوالے سے وہ آج آپ کو سامنے آ گیا. سامنے یہ آ گیا کہ یورپین یونین نے، امریکہ نے آپ سے اس مسئلے کی وضاحت مانگی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کام انہی لوگوں نے کیا تھا. کچھ پیراشوٹرز ہیں عمران کے گرد جو کہ اس سارے معاملات سے ناخوش تھے اور عمران کے لیے پرابلم پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ان کے کیا کہتے ہیں وہ عقل سے پیدل وزیر، عقل سے پیدل بھی بہت سارے وزیر ہیں نا جنہوں نے آج وہ مثال کے طور پہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں علی امین گنڈا پور. آج آپ نے ان کی تقریر سن لی ہوگی، وہ جا کے اپنے بھائی کے اس میں جا کے تقریر کر رہے ہیں، کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جس نے میرے بھائی کو مطلب سپورٹ نہیں کیا. تو اس قسم کے کینڈیڈیٹ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ عمران خان کے لیے مصیبتیں بنی ہیں. اور یہ میں جو پہلے بھی آپ سے کہا تھا، اور بہت سے لوگ آج مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان کا انہوں نے نوجوانوں کا پروگرام دکھایا اسٹیڈیم. دیکھیے اسٹیڈیم بھرا ہونا کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جو بات میں نے پہلے کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے خطرات بدستور موجود ہیں. ٹھیک ہے وہ کر لیں، 4 سال مکمل کر لیں، 5 سال مکمل کر لیں، لیکن عمران خان اگر کر جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ان کے لیے خطرات بدستور موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آج ایک پی ڈی ایم کا بھی حوالے سے مسئلہ ہوا تھا. پی ڈی ایم کے حوالے سے بتا دوں کہ پی ڈی ایم جو ہے اپنی گرفت کو آپ کو پتہ ہے لوز کر رہی ہے. اب انہوں نے ایک نئی کہانی چلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم بار کونسلوں سے رابطہ کریں گے. مت بھولیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بار کونسلوں اور وکلا نے جو کچھ وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، جو امریکہ بہادر سے اور مغرب سے پیسے لے کے جس طرح انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف معاملات چلائے تھے، تو وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کالا کوٹ جو ہے ایک بدماشی کی اور ایک جسے کہتے ہیں نا سڑک گردی کی ایک علامت بن چکا ہے. تو کوئی ڈنڈا فورس ان کے سامنے بھی ہے. تو کیونکہ اب وہ دیکھا ہے انہوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب مایوس ہو رہے ہیں. آج کے اندر بھی یہ اجلاس میں بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا فوری طور پر استعفیٰ دو. تو لوگ استعفے پہ راضی نہیں ہو رہے. نواز شریف تو استعفے پہ راضی نہیں ہو رہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی والے استعفے پہ راضی ہو رہے ہیں. تو اس لیے پھر انہوں نے دیکھا کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا. اور آج میں نے اپنے جیسے پہلے میں نے ٹویٹر میں بھی کہا تھا اور ایک جگہ میں نے بیان میں بھی کہا ہے اپنے کہ نواز فضل الرحمان صاحب نے آج اپنے جو اجلاس کے دوران بلکہ ساتھیوں سے کہا بھی تھا کہ بھائی اگر آپ نہیں مستعفی ہوتے تو اس طرح تو بھائی ہم لوگوں کو روزانہ بلا کے تنگ نہیں کر سکتے. تو بہتر ہے کہ پھر پی ڈی ایم کی صدارت بھی آپ سنبھالیں. لیکن معاملہ فی الحال جو ہے انہوں نے طے کر لیا ہے. اور بہرحال یہ مولانا فضل الرحمان کی کوشش تھی کہ کچھ میں اپنی جو ڈنڈا بردار جو ان کی خالصہ فورس ہے، پتہ نہیں اللہ جانے کیا انہوں نے نام رکھا ہے، وہ جو پیلے یونیفارم پہن کے ان کے وہ ہیں ڈنڈا بردار فوج، وہ مل جائیں اور ساتھ میں بار کونسل کے وکلا وغیرہ مل جائیں تو شاید ہم کچھ اس قسم کا کام کریں اور یہ لے کے پھر ایک فورس بنا کر یہ اسلام آباد کی طرف جائیں. اور اسلام آباد میں جانے کے لیے بھی انہوں نے 23 مارچ کا رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے 23 مارچ کو پاکستان آرمی جو ہے پاکستان کی فوج جو ہے پریڈ کرتی ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس دن انہوں نے رکھا ہے. اب میں اس پہ کیا بات کروں، لوگ خود سمجھدار ہیں. یہ کوئی کسی اور دن بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ فوج کو وہی بات ہے کہ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا زور دکھانے کی خاطر انہوں نے وہ یہ رکھا ہے. بہرحال یہ تو دیکھیں پی ڈی ایم جو کچھ بھی کرتی ہے، لیکن میرے خیال سے تو پی ڈی ایم ناکام ہے کیونکہ ان کا منشور جو بھی ہو پی ڈی ایم کا مجھے نہیں پتا فوری طور پر کہ کیا ان کا ہے. اصل منشور تو وہی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو گرانا، لیکن دل میں ان کے کیا منشور ہے، دل کے کیا ان کے پروگرام ہیں وہ ہمیں پتہ تو نہیں. لیکن نظر یہ آ جاتے ہیں کہ زرداری صاحب کی منزل کچھ اور ہے، نواز شریف کی منزل کچھ اور ہے اور فضل الرحمان کی منزل کچھ اور ہے. یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے.
اور جو بات ہم نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ نواز شریف شاید اس لیے پہلے ساتھ تو دے رہے تھے، لیکن اب وہ شاید اس لیے نہ ساتھ دیں کیونکہ نواز شریف صاحب کو پیچھے سے میں نے آپ کو اس سے آج سے تقریباً کوئی 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے میں وی لاگس کیے تھے، اور اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں بار بار یہ یاد دہانی کرتا ہوں اپنے وی لاگ میں کہ آپ سب کا دیکھیں، لیکن میرا وی لاگ ضرور پورا دیکھا کریں، کیونکہ میں بہت ساری چیزیں میں اس کی ہیڈنگ میں نہیں دیتا کیپشن میں، لیکن اندر دیتا ہوں، تو کیونکہ تھرل قسم کا کیپشن وہ نہیں بناتا کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کمال کر دیا، زمین ہل گئی آسمان ہل گیا، جو اس طرح کے لوگ لکھتے ہیں نا وی لاگرز، وہ میں نہیں لکھتا، لیکن میرے اندر کا وی لاگ آپ پورا سنا کرو، اس میں آپ کو بڑی چیزیں ملیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پی ایم ایل کو ایک ریلیف دیا جا رہا ہے پس پردہ، ان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ مان رہے ہیں کہ غلط ہے، وہ کسی نے کہا مجھے بھی فون کر کے جناب میری پنڈی والوں سے بات ہوئی تھی، پنڈی وہ بہت بڑے ایک صحافی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، سینئر ہے مجھ سے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہماری پنڈی والوں سے بات کی، وہ کہہ رہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا مسلم لیگ نواز کے ساتھ بات ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے جناب وہ پنڈی والے کہہ رہے ہوں گے، وہ آپ کی بات ہوگی، آپ کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ پنڈی والوں نے ہی پس پردہ ان سے معاملات طے کیے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں میرے ساتھ جو اس کے اندر کمنٹس کے اندر کہ فیصل صاحب یہ کہہ سکتا ہے، وہ تو انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، وہ لٹیرے ہیں، غدار ہیں، فلاں ہیں، کیوں ان سے بات کریں؟ بھائی وہ اس لیے ان سے بات کرتے ہیں کہ غیر ملکی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ نواز شریف کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ اگر وہ غیر ملکی قوتیں جو پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا کرتی تو ہے نا، کردار لوگ مانتے نہیں، پھنس گئے نا آئی ایم ایف کے ذریعے۔ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے نا کہ ہم غیر ملکیوں کے پاس نہیں جائیں گے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ کہاں ہو رہے ہیں پاکستان کے فیصلے؟ پاکستان کے فیصلے اب آئی ایم ایف کرے گا۔ یہ چھوڑ دیں آپ، یہ آپ نے 5,000 10,000 جو 10 لاکھ یا 1 کروڑ بندے آپ نے دیکھا نا نوجوان پروگرام میں، یہ کوئی چیز نہیں، اس کو نہ دیکھیں، یہ تو لوگ ہیں جذباتی، لوگوں کے جذباتی نہ لوگ چلے آتے ہیں محبت کے اندر، لیکن صرف محبت سے نہ ریاستیں چلتی ہیں اور نہ لیڈروں کی مدد ہوتی ہے۔ لیڈر کے ساتھ چلنے کے لیے قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ لیڈر اگر آپ سے کا محبت ہے عمران سے تو عمران کی خاطر آپ نکلے روڈوں پر، وہ مارنے کے لیے تو آپ نکل آئے 600 آدمی اس کو جلانے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان لوگوں کے خلاف تو کوئی آدمی روڈوں پہ نہیں نکلا۔ اب یہ اس میں آ جاتے ہیں جلسوں کے اندر، یہ جلسوں میں جلوسوں میں آ جاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں جو فوراً جو ایلیمنٹس ہیں، جو بڑے پاورز ہیں جو پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جن کا اس ریاست کے اندر کوئی سٹیک ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس سے ڈیل کریں، کون ایسا پاورفل آدمی جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں۔ تو لوگ تو نظر آتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، لوگ نظر آتے ہیں زرداری کے ساتھ۔ آج دیکھیں نا زرداری صاحب نے کیا کہا ہے، آپ سن لیا ہوگا نا، میری بات کی تصدیق جیسے سے الحمدللہ جو میں کہتا ہوں، آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کی مہربانی کی جو بات ہم آپ کو بتاتے آتے ہیں الحمدللہ سب صحیح نکلتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں زرداری صاحب نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان ہم بچا سکتے ہیں، ہم پاکستان بچا سکتے ہیں۔ کیوں کہا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا رابطہ براہ راست امریکہ سے، اور یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے یہ لفظ کہا ہے نا کہ ہم پاکستان بچا سکتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو مکمل طور پر امریکن لابی میں لے کے جائیں گے، کیونکہ مغرب نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ چین سے منہ موڑ کے ساری چیزیں روک کے، چین کے جتنی بھی انویسٹمنٹ ہیں اس کو بلاک کر کے آپ اپنا جو ہے پورا خارجہ پالیسی اگر آپ لے آئیں امریکہ کی طرف، مغرب کی طرف، تو ہم آپ کو بھرپور ریلیف دیں گے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں یہ بات میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اور اب یہ بات ہوئی تو اس لیے آج زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال دیکھیں، اب یہ دعویٰ تو خیر وہ کر رہے ہیں امریکہ کے بلبوتے پہ، لیکن خیر ملک کو بچانا اور ریاستوں کو بچانا یہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک دعویٰ تھا۔ اچھا، دوسرا آج یہ بتا دوں آپ کو کہ کچھ تھوڑا سا غیر ملکی جو اہم خبریں وہ یہ ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں طالبان کے ساتھ، وہ ان کی جو غالباً 9 ارب ڈالر کی امداد ہے، 9 ارب تو نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ لگا ہے سفارتی ذرائع سے کہ شاید آدھا ہو سکتا ہے وہ ریلیز کر دے امریکہ بھی۔ فی الحال یہ بات جب میں آپ سے بات کروں مطلب آئی ایم ٹاکنگ، یہ جو ہے معاملہ طے ہوا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے 9.5 میں سے یعنی 9 ارب ڈالر میں سے آدھا وہ دے دیں، یہ بھی ہے مثبت، لیکن ہو سکتا ہے شاید پلٹ جائے، امریکہ بہادر کو کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ سعودی عرب اور فرانس کے درمیان میکرون، آپ کو پتہ ہوگا MBS سے ملاقات ہوئی، اور سعودی عرب اور فرانس کے درمیان بڑے زبردست وہ ہوئے ہیں، معاہدے ہو گئے ہیں، اور دفاعی معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پاکستان کے لوگوں سے، میں TLP کے، اچھا بہت سے ایک تو بڑی مصیبت ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں فیصل صاحب کل آپ TLP کے خلاف۔ بھائی نہ میں TLP کے خلاف ہوں، نہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں، میں ہر اس شخص کے خلاف ہوں جس کی پالیسی پاکستان کے خلاف ہے، وہ زرداری ہے۔ پیپلز پارٹی سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے صرف ان لوگوں سے ہے یا ان حضرات سے یا ان گروہوں سے ہے، میں ان کو برا سمجھتا ہوں جو پاکستان کے اور اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، خود کو کہتے ہیں پاکستانی ہے لیکن پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ اگر میں نے
ٹی ایل پی کے کسی آدمی کے خلاف بات کر دی، کیونکہ تجزیہ نگار تو غیر جانبدار ہوتا ہے نا. اب غیر جانبدار آدمی تو کسی کے نہ فیور میں ہوگا. اگر میں ٹی ایل پی کے فیور میں چلا جاؤں، میں عمران خان کے فیور میں چلا جاؤں، تو پھر میں غیر جانبدار تو نہ ہوا نا، پھر میں تجزیہ نگار تو نہ ہوا، پھر تو میں مطلب پی ٹی آئی کا یا ٹی ایل پی کا کارکن ہوں گا. تو پھر وہ بھی بات ہوگا کہ میں اپنے لیڈر اپنی پارٹی کے وہ کروں. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کمنٹس میں کہہ دیتے ہیں کہ فیصل صاحب کل آپ نے یہ کہا تھا. بھائی وہ میں نے اگر کہا تھا پارٹی کی بات نہیں تھی، وہ شخصیات کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ٹی ایل پی والے، بہت سارے لوگ یہاں پاکستان کے اندر کہہ رہے تھے کہ فرانس کا سفارت خانہ بند کرو، ملک دشمن اور فلاں اور فلاں، سب کچھ باتیں تھیں. لیکن آج وہاں مجھے بتائیں نا کوئی کتنے پاکستانی بھی ہیں وہاں پہ اور بہت سارے مسلمان ہیں. آج جب فرانس کا میکرون وہاں پر پہنچا تو کوئی پاکستانی نکلا ہے وہاں پہ سعودی عرب کے اندر؟ کوئی نہیں نکلا. جب وہاں اپنے نکلتے تو یہاں اپنے ملک کا کیوں بیڑا غرق کرتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. کوئی بھی ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے وہ سعد رضوی ہو، جو کوئی بھی ہو، جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شخص اگر ملک دشمن ہے، وہ ملک دشمن پاکستان میں بھی ہے، ایک شخص جو اسلام دشمن ہے وہ پاکستان میں بھی اسلام دشمن ہے، وہ سعودی عرب میں بھی اسلام دشمن ہے، وہ اسرائیل میں بھی اسلام دشمن ہے. لیکن جب وہ نکلتا ہے پاکستان کے اندر کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو فوراً اسلام یاد آ جاتا ہے، اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ سعودی عرب میں جاتا ہے تو وہاں ایک پاکستانی نہیں نکلتا. وہاں نکلے نا روڈ پہ ابھی اٹھا کے وہ پکڑ کے وہ بقول ڈاکٹر شاہد مسعود کے دھبردوس کر کے رکھ دیں گے. بڑا اچھا لفظ انہوں نے نکالا ہے. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہمیں ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی، اور یہ کون سوچے گا؟ یہ قوم کو خود ہی سوچنا پڑے گا. لیڈر نے تو ہم یہ سوچ دی نہیں ہے. خیر بہرحال یہ وہاں ہوا ہے، ان کے درمیان معاہدے ہو چکے ہیں. دوسرا، بھارت میں سیکورٹی فورسز کیا تو آپ کو پتہ ہے جو ناگالینڈ کے اندر جو کچھ ہوئی تھی اور اس میں بغاوت ہو چکی ہے، وہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور مودی کے اوپر بڑی سخت چڑھائی ہو رہی ہے. مطلب جو وہاں پر ہیں لوک سبھا کے اندر، اور یہ تو خیر ابھی کسی اخبارات نہیں دیا، لیکن کانگریس نے کہا ہے کہ کانگریس آئی نے کہا ہے مودی سے کہ اگر ناگالینڈ کے معاملات اگر نہیں درست ہوتے تو مودی کو جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ مودی نے بھارت کو تباہ کر دیا. ایک تو وہاں پہ ایکسٹریمزم آ گیا ہے، دوسرا جو ریاستیں ہیں وہ بغاوت پہ آ رہی ہیں، بھارت کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو رہا ہے. چین سے مخالفت بلا وجہ کر رہا ہے. چین نے بھارت کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے. یعنی بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ مودی جو ہے سیکورٹی رسک بن چکا ہے. تو یہ کانگریس آئی بہرحال کہتی ہے. اچھا، دوسرے کہ روسی صدر پیوٹن نے مختصر دورہ کیا تھا بھارت کا. مودی صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور دفاع کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. کچھ معاملات جو ہیں وہ کر رہے ہیں. کل مجھے اس کی تفصیل ملے گی، لیکن بہرحال یہ کہ امریکہ کو اس پر تفتیش ہے، کافی تشویش ہے امریکہ کو یہ کیا معاملات چل رہے ہیں. اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید امریکہ پابندی لگا دے بھارت پہ. میں نہیں سمجھتا، لیکن آنے والے دنوں میں کل مجھے پتہ لگے گا اگلے، کیونکہ یہ آج ہی ملاقات ہوئی ہے اور ابھی صحیح اس کی پوری رپورٹ ہمیں مل نہیں سکی ہے. کل تک انشاءاللہ ملے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، دوسرا میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی، کئی دفعہ میں آپ سے کہتا رہا ہوں میری ویڈیوز میں 4-6 مہینے سے، کہ دیکھیے حالات جو ہے نا دنیا تبدیل ہو رہی ہے. یہ سارے معاملات، یہ ویکسینیشن اور یہ وہ سارے سب سلسلہ چلے گا، معاملات تبدیل ہوں گے، نئے اتحاد بنیں گے. تو وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکرین کے حوالے سے جو معاملہ ہے. لیکن فی الحال کل جو ہے اسی مسئلے کے اوپر پیوٹن کی اور بائیڈن کی جو ہے ٹیلی فون پر ہے بات چیت. اور اس جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن جو ہے پریشرائز کریں گے امریکہ کو کہ وہ یوکرائن کے مسئلے کے اوپر بات نہ کریں. اگر وہ یوکرائن کے مسئلے پر اگر بات کرتے ہیں تو پھر تعلقات خراب ہوں گے، کیونکہ امریکہ کا کچھ سٹینڈ ایران کے اوپر بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید کل دونوں بڑے صدور جو ہیں اپنے اپنے مفادات کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ کل پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا. اور یہی بات کہ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یوکرائن کا مسئلہ ہے، چین اور بھارت کا مسئلہ ہے، جسے میں نے پہلے بھی کہا تھا. تو ساری دنیا میں کوئی بڑی حالات ایسے ہیں، خطے میں کہیں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے کچھ لیڈروں کو کسی چیز کا احساس نہیں. اور بہرحال یہ کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. فوج آنگ سان سوچی کا آپ نے سن ہی لیا ہوگا، اس کو 4 سال کی سزا ہوئی ہے. وہ بھی اس لیے کہ فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی تھی. تو ہمارے یہاں بھی فوج کے خلاف لوگ بہت بھڑکاتے ہیں، اور اللہ بہتر کرے گا. دنیا کے اندر تو کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی فوج کے خلاف لوگوں کے اندر بغاوت پہ اکسا جائے، کیونکہ فوج اچھی ہو یا بری ہو بہرحال وہ ریاست کا دفاع کرتی ہے. ٹھیک ہے، آج کی خبروں پر اتنا ہی تجزیہ. انشاءاللہ کل جو بھی ہوا نئی صورتحال کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ مخاطب ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.